وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 12 سے 16، 26-72 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم صرف اپنے دنیا کے مفاد کے لیے مخلص ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسماء ذات الحبک. اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں. انکم لفی قول مختلف. کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک. اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون. اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں. الذین هم فی غمرۃ ساہون. جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 12. یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. مخاطبہ آج کے مسلمانوں سے ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی زندگی دیکھیں، اس میں کوئی ایسے پریشان کن بات میں نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. آج کا مسلمان آخرت کے وجود سے انکاری ہے. اس کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے. دنیا اس کی منزل ہے اور یہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے. اس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے. اور یہ تو دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ شخص جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے. یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں کسی یعنی جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی دین ایمان نہیں بیان کیا، بس ایک رویہ ہے اور وہ ہمارا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تھوڑا سا میں نے ترجمہ اپنی طرف سے کیا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ضل سعیہم، ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا میں گم ہو گئی. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. یسألون ایان یوم الدین، اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ روز جزا آنے والا نہیں ہے، یا وہ کب آئے گا؟ اب تک آنا ہوتا تو آ جاتا.
نہیں آیا، ہزاروں سال گزر گئے، لہٰذا روز جزا نہیں ہے۔ ہم یہ اپنے عمل سے ایسی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا، روز جزا جب آئے گا اور تم آگ پہ سینکے جاؤ گے، تپائے جاؤ گے، تو اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ روز جزا آ گیا۔ یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے عذاب کا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ دیکھیں آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں عرض کروں گا، ذوقوا فتنتکم، فتنہ اپنا فتنہ، اس کے یعنی فتنے کے معنی جو ہیں ایک تو عذاب میں جلنے کے بھی ہیں، اور ایک معاملہ جو ہے اگر آپ حق کو رد کر دیتے ہیں اور دنیا کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی فتنہ ہے، فتنہ دنیا۔ تو یہ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی، یعنی ہمیں کب پتہ چلے گا؟ ساری زندگی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں غمرۃ ساہون کی آیت میں پڑھا تھا کہ یہ دنیا کے گرداب میں آج کے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، ساہون غفلت کا شکار ہے۔ اپنے عمل سے یہ پوچھتے ہیں، دیکھیں ہم کبھی نہیں پوچھتے، میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم کبھی نہیں کہ بھئی یہ، لیکن یہ تو کہتے ہیں نا کہ جب پڑے گی تو دیکھی جائے گی، آخرت سے کون آیا ہے ہمارا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا سارا عمل دنیا کے لیے ہے، اور عمل یقین کا، عمل سے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سارے اعمال ظاہر کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خوشیاں، پریشانیاں، یہ سب آپ کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ آخرت کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد غفلت میں ڈال دیں۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے بھی ایسا کیا وہ نقصان میں۔ تو ہمیں تو ہماری جو ظاہر ہے اس نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور ظاہر میں یہ سب چیزیں، مال ہے، اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ، ویسی مثال کے طور پہ یہ دنیا جو ہے غافل کرنے والا ہے، ایک ہو گیا وزیر اعلیٰ اور دوسرا ہو گیا اس کا وزیر۔ اب وزیر اعلیٰ کا اپنا ٹنٹنا ہوتا ہے، اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، اور گاڑیاں جو ہیں سائرن بجاتے ہوئے آگے جاتی ہیں، اور پیچھے فائر بریگیڈ تک چلتا ہے اس کی گاڑی کے ساتھ، کہیں آگ لگ جائے تو جلدی سے آگ بجھا دیں۔ تو وہ جب یہ سب کا سلوٹ وغیرہ دیکھتا ہے اور آؤ بھگت دیکھتا ہے تو وہ تو غافل ہو گیا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب اسی طرح دنیا ہے، ہر شخص اپنی دنیا میں مست ہے، دنیا کے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہی غفلت اللہ تعالی ہمیں ذوقوا فتنتکم، تم جس فتنے میں پڑ گئے تھے اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہ آگ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے۔ دیکھیں ہمیں جلدی ہے نہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، دیکھیں یہ تو عبرت کی باتیں ہیں، اور آپ کی مرضی ہے جیسے بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ آیات، جو تھوڑا سا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ ان المتقین فی جنات و عیون،
متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشمے ہوں گے، باغات اور چشمے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہی ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی کہ یہ بات حق ہے، ایسی یقینی ہے جیسا کہ تم بول رہے ہو، جیسے کہ تم بات کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا۔ دیکھیں، دنیا ایک امتحان ہے، اللہ تعالی ہمیں بہت بلند درجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ درجہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ دیکھیں، انسان کا اصل جو ہے، اصل وجود، وہ تو باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ روح ربانی جو کہ ہمارے جسم کے اندر ہے، جو کہ 4 مہینے کے بعد آتی ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے 120 دن میں، تب وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ آتا ہے اور دنیا میں ایک مختصر زندگی گزار کے واپس چلا جاتا ہے۔ اسے دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اور زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایک بات یہ یقین کرنے کی ہے، ہمارا دراصل یقین یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کی۔ ہر شخص پریشان ہے دنیا کے لیے، ہر شخص دوڑ میں ہے دنیا کی۔ اب مختلف یعنی جہتیں ہو سکتی ہیں کوشش کی اور محنت کی، تو وہ مثال کے طور پہ آج کی اپوزیشن ہے یا جو حکمران طبقہ ہے، یہ سب کچھ، یہ سارے لوگ اقتدار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور اس کے لیڈر ہیں۔ یہ اسلام آباد کی دوڑ ہے، یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن میں ہو تب بھی یہ یعنی اقتدار کے لیے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا نمبر ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ عمران خان 2018 میں اس کو اقتدار مل گیا، اور اپوزیشن والے جو ہے وہ 2 نمبر پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ اپوزیشن میں چلے گئے، یہ لوگ تخت پہ بٹھا دیے گئے۔ یہ ایک دوڑ ہے دنیا کی، اسی میں ہم لگے ہوئے، اسی گرداب دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے یا ایک گدھا گاڑی والا ہے، یہ سب دنیا کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں ہم سب، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ تو آخرت کے وجود سے ہم عملاً انکار کیا ہوا ہے ہم نے۔ ہمارا رخ دیکھیں ظاہر کی طرف ہے دنیا، آخرت کو ہم چونکہ مانتے نہیں ہیں، لہذا اس کا وجود ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ دیکھیں، جب آخرت کے وجود سے آپ انکار کر دیتے ہیں تو اس کی ایک علامت بڑی یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی یا اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے، بس یہ بات ہے، غیر اہم ہے۔ یہ تو سنت ہے، داڑھی تو سنت ہے، کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے۔ جو فرض و واجب ہے وہ تم کہاں کر رہے ہو؟
کیا تم نے سودی نظام ختم کر دیا ہے؟ کیا تم زانی کو سنسار کرتے ہو؟ کیا تم چور کے ہاتھ کاٹتے ہو؟ وہ تو فرض ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اللہ کا حکم ہے. تم نے کاٹے ہیں چور کے ہاتھ، تو کیا سنت، کیا فرض، کیا واجب؟ تمہیں تو پورے دین کا سے تم نے انکار کر دیا ہے. یہ تو میں حکومتی سطح پہ صرف بات نہیں کرنا چاہتا، ہم ذاتی طور پہ دیکھیں. ایک بات نوٹ کر لیں، جب آخرت کے وجود سے انسان انکار کر دیتا ہے، مسلمان یا جو بھی ہو، تو دین کی اہمیت نہیں ہوتی اس کے ذہن میں. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لیے پھر غیر اہم ہو جاتا ہے. آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. آج ہم دین پورے کا پورا اختیار کرنے کے لیے یا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں وہ یا تو روایات ہیں، یا آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا معاشرے کا جبر ہے، یا عادت ہے. بس آپ کی ایک عادت پڑ گئی، اذان ہوئی آپ مسجد کی طرف چل دیے. رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے سموسے پکوڑوں کا انتظام کر لیا اور سحریوں کا. بس یہی ہے ہمارا دل، یعنی روایات ہے. ایک کلیئر بات میں کروں، بس لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھ لیا، مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم کلمے کا. اسلام کا مطلب، دین کا مقصد، قرآن کی دعوت، رسول کا اسوہ حسنہ، اس کے متعلق ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نہ سمجھتے ہیں. ایک مختصر بات اگر میں کہوں، دین اسلام کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. آج کا جو سبق ہے، یہ جو ان المتقین، متقین کا جو بیان، دیکھیں تقویٰ کیا ہے کہ زندگی آپ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. یہ تقویٰ ہے. اپنی رائے چھوڑ کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو فالو کریں، یہ تقویٰ ہے. لیکن ہمارے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. ہم میں تقویٰ، احتیاط، یہ ہمارے لیے غیر اہم ہے. ہم میں سے کوئی متقی ہونے کا دعوے دار نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں. بات ختم ہے. ہم نہ متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. ہماری ترجیح دنیا ہے فقط. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب ہم صرف مفاد دنیا کے طلبگار ہیں. تو آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں ہمارا عمل کھلی کتاب ہے. اس میں کوئی وضاحتیں، اس کی خاص یا دلائل، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کا عمل واضح ہے. ہم سب کا عمل ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. ہماری ترجیح دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے وہ مفاد دنیا ہے. آپ ہر بات میں اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں. ہر بات، ہر کام اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. مفاد نہ ہو، ظاہر کا مفاد نہ ہو، آپ وہ کام نہیں کرتے. روایتاً عادتاً 5-10 روپے آپ نے کسی کو دے دیے تو ایک الگ مسئلہ ہے. یا چلیں آپ زیادہ فیاض ہیں، کسی کو 1 لاکھ دے دیے، لو جی، بڑی مشکل بات ہے، لو جی مجھے واپس نہ لوٹانا، یہ 1 لاکھ تم نے، وہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے فیاض لوگ بہت کافروں میں بہت موجود ہیں. لہٰذا ہم میں بھی اگر ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تقویٰ ایک الگ چیز ہے. متقی کی منزل اللہ ہوتی ہے، آخرت ترجیح ہوتی ہے متقین کی. یہ 2 بڑی صفات ہیں. مومن متقی ہے، ہر مومن متقی ہے، ہر متقی مومن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، مومن کی ترجیح جو ہے، چونکہ آخرت ہے تو ہر کام میں وہ للہیت تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے.
ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کا پہلو تلاش کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، یہ متقی شخص ہے۔ یہ اس کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ اس کا انعام کیا ہے؟ جنت۔ اس کا بیان ہو رہا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون۔ اب جب جنت میں جائیں گے، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے جو بھی نعمتیں ان کا رب دے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ نیکوکار تھے۔ محسن، مخلص، دیکھیں نیکی اور اخلاص یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ وہ جو کام خلوص سے نہ ہو، جو اچھا کام خلوص سے نہ ہو، جس میں خلوص نہ ہو، وہ نیکی نہیں کہلائے گا، وہ برائی میں شمار ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو جو ڈالا جائے گا نا، شہید اور سخی اور عالم، ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، کام اچھے تھے لیکن مخلص نہیں تھے وہ، ان کا اچھے کاموں کا مدعا دنیا تھا، تو ان کو کہا جائے گا تم جو چاہتے تھے دنیا کا اجر وہ تمہیں دے دیا گیا، تمہیں عالم کہہ دیا گیا، تمہیں سخی کہہ دیا گیا، تمہیں جری کہہ دیا گیا، کأنک جریٌ، تم جری ہو، کأنک سخیٌ، تم سخی ہو، کہہ دیا گیا۔ فقط قیل لک، اب یہاں کیا ہے؟ آگ ہے، جاؤ جہنم۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی ہی ایسی بات ہے۔ اصل میں مجھے ذہن میں یہ میرے گھوم رہا ہے کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ لوگ مخلص ہیں اپنے مفاد کے ساتھ، دنیا کے ساتھ۔ ہمارے ہر کام میں مفاد پرستی ہے، دنیاوی ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، ہماری زندگی میں اخلاص نہیں ہے، ہم لوگ مخلص نہیں ہیں، ہم منافق لوگ ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے دنیا کو اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک، یہ جنت میں کون جائے گا؟ کہ جو دنیا میں نیکوکار تھا، جو دنیا میں متقی تھا۔ دیکھیں یہاں متقی اور محسن ایک ہی یعنی ترازو ایک ہی پلڑے میں ہے۔ جو متقی ہے وہ محسن ہوگا، جو محسن ہے اس میں تقوی کی صفت ہوگی۔ محسن، مخلص، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اخلاص فی الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، زندگی اس کے لیے خالص کر لو۔ ہماری زندگی خالص ہے دنیا کے لیے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا دنیا کے لیے ہے۔ ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں مشکل کے وقت یاد آتا ہے، مصیبت کے وقت یاد آتا ہے، دعا کریں اور دعا کریں اور دعا کریں اور دعا کریں۔ مشکل آتی ہے آپ دعاؤں کی اپیلیں شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی کا آپریشن ہے، دعا کیجیے۔ میری والدہ کا آپریشن ہے، دعا کیجیے۔ میرا آپریشن ہونے والا ہے، فیس بک پہ ایسے وہ آتے ہیں نا، پوسٹیں آتی ہیں، میرا آپریشن ہونے والا ہے، بائی پاس۔ سارے فیس بک کے ساتھیوں سے دعا ہے کہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ پھر کمنٹ کی ایک لمبی بہار آ جاتی ہے، آمین، اللہ آپ کو شفا دے، ایسا ایسا ایسا۔ بس دنیا، دیکھیں اس میں کوئی مبالغہ میں نہیں کر رہا، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں، مخلص ہیں دنیا کے ساتھ۔ دیکھیں جو آپ کا مقصد ہوگا اس کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے۔ یہ دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسرے انداز سے، آپ مخلص، جو آپ کا مقصد مدعا ہوگا اس کے لیے آپ مخلص ہوں گے۔ اب آپ کے بچے ہیں تو آپ اولاد چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ مخلص ہیں۔
ہر باپ کہتے ہیں نا، ہر باپ اپنے بچوں کے بھلے کی سوچتا ہے، مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ. میرے بچے ہوں، میرے بچے ہیں، کامیاب ہو جائیں. لاکھوں روپے آپ خرچ بھی کر دیتے ہیں ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر، اور پھر عوض بھی کوئی نہیں مانگتے. جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پوچھے بھی نہ. ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہم مخلص ہیں. دیکھیں یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں. انسان کا جو مقصد ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ مخلص ہوتا ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے، حاصل دنیا پر ہے، اس کے ساتھ ہم مخلص ہیں. آپ کی ہر بات میں مفاد پرستی ہے، ہر جملہ آپ کا مفاد پرستی پر ہے، ہر کام آپ کا مفاد پرستی پر مشتمل ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ دکھاوا ہے، اس میں للہیت نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے گمان کی بنیاد پر زندگی گزارنے والے. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا. تو بہرحال دیکھیں یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس کو آپ سمجھیں. زندگی اللہ کے لیے خاص کریں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں. زندگی موت اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ کامیاب ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألون ایان یوم الدین، یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یسألون ایان یوم الدین. پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. یوم ہم علی النار یفتنون. اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.